بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالط الحکماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مکرم سامعین اعظام، ہمارے لیے نہایت ہی خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ ہم اپنے درمیان خلیفہ و مجاز حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمہم اللہ کے حضرت مولانا و مفتی ارشد صاحب بجڑی دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے درمیان موجود پا رہے ہیں۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے بافیض شخصیت سے مالا مال فرمایا ہے، اور حضرت والا کی تمام درسی اور علمی زندگی دارالعلوم دیوبند میں گزری ہے، اور اس کے بعد 2 سال تک حضرت والا نے وہیں معین مدرس کے طور پر خدمات انجام دی، اور اس کے بعد حضرت مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمہم اللہ کے امام پر جلال آباد حضرت ہی کے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور 14 سال تک آپ نے وہاں عظیم خدمات انجام دی۔ خاص طور سے شعبہ افتاء میں آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ ارد گرد کے مرکزی اداروں کے طلباء حضرت کے پاس شعبہ افتاء کے لیے تشریف لاتے رہے۔ فی الحال بھی حضرت اپنے قصبے بجڑی میں دارالعلوم کا انتظام سنبھال رہے ہیں، وہاں پر بھی حضرت والا کی اس شعبہ افتاء میں نہایت ہی ممتاز اور قابل استناد خدمات ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت والا شروع میں حضرت مولانا جلال آبادی رحمہم اللہ سے منسلک رہے، بعد میں حضرت ہردوئی رحمہم اللہ سے رجوع فرمایا، اور حضرت ہی سے حضرت کو اجازت و خلافت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو تقوی اور تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے صحبت اولیاء کی ایسا کیمیا اثر نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کی تاثیر میں کوئی تخلف نہیں ہے۔ انہی عاشقان خدا کی صحبت کی برکت سے نامحرمان عشق پر عشق کے دروازے کھلتے ہیں، ناشنائے درد بسمل ہو جاتے ہیں، اور بے حس قلوب میں اللہ تعالیٰ زندگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک عطر فروش کی دکان کا اور اس کی صحبت کا نقد فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا مشام جا معطر ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک صاحب نسبت بزرگ کی صحبت کا نقد فائدہ یہ ہے کہ دل میں رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت اور حسرت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب رجوع کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجلس کی ان تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم اپنی جانب سے، ناظم جامعہ کی جانب سے اور پوری جامعہ برادری کی جانب سے حضرت والا کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کی سوغات محبت پیش کرتے ہیں، دل کے نہا خانوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو جانبین کے لیے خیر و سعادت کا ذریعہ بنائیں۔ ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے التماس کرتے ہیں اپنی قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائیں۔ انہوں نے جس لحاظ سے آمد و تعارف کرایا، اصلاح ظاہر و باطن پر گفتگو کروں یا جو مقصد ہے طلباء کے یہاں آنے کا اس پر گفتگو کروں؟ ہاں، دونوں موضوع الگ الگ ہیں، موضوع دونوں الگ الگ ہیں۔ اچھا، خیر، بیٹھ جائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات اہل علم اور عزیز طلباء، یہاں آج اس مدرسے میں میری حاضری یہ دوسری حاضری ہے. اس سے پہلے تقریباً 27-28 سال پہلے 1417 یا 18 رہا ہوگا، مفتی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ یہ بتاتے تھے اس وقت کہ مدرسے کو قائم کیے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. اب سن قیام سے اندازہ ہو سکتا ہے. بہرحال ایک تقریبی مدت 27-28 سال پہلے مفتی صاحب مرحوم کی دعوت پر حاضری ہوئی تھی. بڑی فعال شخصیت تھی، جلال آباد گئے ہوئے تھے. نماز عصر پڑھ کے میں بھی نکل رہا تھا، مفتی صاحب بھی نکل رہے تھے، باہر رک گئے. افریقہ کے ایک طالب علم تھے فاروق جی بھائی. یہ جی بھائی گجرات کے لوگوں کی جو خاندان کی وہ نسبتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، کوئی پٹیل ہوتا ہے، کوئی بھیات ہوتا ہے، ایسے ہی جی بھائی یہ بھی ایک نسبت تھی. تو وہ بھی موجود تھے، وہیں ملاقات ہوئی. غائبانہ چاہے تعارف ہوگا انہیں بھی، مجھے تو تھا ان کا تعارف، ان کے ادارے کا بھی تعارف تھا. کھڑے کھڑے انہوں نے دعوت دی اور اس طرح دعوت دی کہ انکار نہیں ہو سکا. اور جب ہی فاروق جی بھائی کو پیسے سونپے اور ٹکٹ وغیرہ کا سارا نظام، تو اس طرح سے میں ان کی دعوت پر 27-28 سال پہلے آیا تھا. اس وقت تو تھوڑی سی عمارت تھی، مدرسہ چھوٹا سا تھا اور غالباً 100 یا 4 تک تعلیم تھی. اور میں نے کچھ جائزہ بھی لیا ضابطے میں نہیں، امتحان. مفتی صاحب نے بڑی عزت دی، انعام بھی تقسیم کرایا میرے ذریعے، کچھ تھوڑا بہت طلبہ کو نصیحت بھی کرائی. اور قرب و جوار کے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میری یہ خواہش ہوگی کہ گجرات کے جو بڑے ادارے ہیں میں انہیں دیکھنا چاہوں گا. تو انہوں نے نظام بنایا، کہیں مرحوم خود بھی ساتھ رہے، نہیں تو رفقا کو ساتھ رکھا، جو راہبر بھی تھے، رہنما بھی تھے، رفیق بھی تھے. اور اسی وقت سب سے پہلے ہم لوگوں نے پہلی بار ڈابھیل دیکھا، فلاح دارین دیکھا. دارالعلوم کھروڑ تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، چھوٹی سی مدرسی تھی، 1 لائن کمروں کی بنی ہوئی تھی. اور گزشتہ سال ہی تو جانا ہوا تھا، یا اس سے پیوستہ سال گئے تو ایک بہت بڑا ادارہ وجود میں آیا ہوا ہے. تو فلاح دارین بھی گئے تھے اور ادارے بھی دیکھے تھے. چھٹیاں ہو چکی تھی اس وقت. دارالعلوم ماٹلی والا اور دارالعلوم کنتھاریا، شعبان کا مہینہ تھا. تو گجرات والے تو جلدی ہی امتحان فارغ کر کے طلبہ کو گھر بھیج دیتے ہیں. چھٹیاں ہو گئی تھی، بس عمارت دیکھی تھی. سب سے آخر میں شاید مفتی صاحب ہی کا مدرسہ تھا کہ یہاں امتحانات ہوئے اور پھر چھٹیاں ہوئی. آج دیکھا تو ماشاءاللہ ہو تو پتہ بھی خیر چلتا رہا. اور مفتی صاحب اخیر میں حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے بھی مربوط ہو گئے تھے، تو گویا کہ ہمارے وہ پیر بھائی بھی ہو گئے تھے. بہرحال آج اس کے بعد میں یہ میری دوسری حاضری ہے. اب ہمارے محترم مولانا صاحب نے
جس انداز سے جس نسبت سے میرا تعارف کرایا ہے تو اس سے تو ماحول ایسا بنا، منظر ایسا ہو گیا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ اصلاح ظاہر و باطن کے تعلق سے گفتگو کروں۔ میرے پاس الحمدللہ پونجی اور سرمایہ تو سب ہے، گو اس سے پہلے میں یوں سوچتا تھا کہ میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی اور اپنے برادران علم مدرسین کرام اساتذہ اعظام سے بھی مدرسے میں اس نظام کے برپا کرنے کا جو مقصد ہے اور مدرسے کے قیام کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے تحت یہ دونوں طبقے یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو اس مقصد کے تعلق سے کچھ کہوں۔ رہا یہ کہ دونوں باتیں کہہ دوں تو اختصار کے ساتھ تو خیر کہی جا سکتی ہیں، کہہ دوں گا۔ اور رہا تفصیل، تو تفصیل کا نہ تو اس وقت موقع ہے، مجھے بھی آگے بھی جانا ہے۔ یہ تو میری خود خواہش ہوئی کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو میں نے ان سے کہا بھائی یہاں سوٹ مدرسہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں کوئی ترتیب اگر ہو جائے۔ ومن جانب اللہ ایک ایسی صورت پیش آ گئی کہ ترتیب بن گئی اور بلا تکلف میں حاضر ہو گیا۔ کوشش کرتا ہوں دونوں قسم کی کچھ باتیں مختصر انداز میں کہہ دوں۔ بھائی اگر مجھے اس لیے بٹھایا ہے کہ میں سدھار کی اور صلاح کی اور اصلاح کی بات کہوں تو ان سب سے پہلے اب اس علم سے متعلق کہنا چاہتا ہوں جس نے قرآن پاک پڑھا۔ ماشاءاللہ قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی تو بہت اچھی ہے، مگر وصل و وقف میں ذرا گڑبڑ ہے۔ جب گول آیت پکی آیت ہوتی ہے وہاں وقف ہو جاتا ہے، تو میرے علم میں تو یہاں کسی مجود اور قاری کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھو، جیسے انہوں نے لوٹایا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جہاں رکنا نہیں تھا وقف، جہاں انہیں لوٹانا نہیں تھا وہاں تو لوٹا دیا، اور جہاں لوٹا کے پڑھنا چاہیے تھا کہ پہلے انا کا اسم آ گیا تھا، مبتدا آ گیا تھا، آگے خبر تھی، وہاں ایسے ہی پڑھ دیا۔ دو ہی چیزوں کا تو نام ہے تجوید، مخارج اور صفات کے جاننے کا اور وصل و وقف کے پہچاننے کا۔ اگرچہ میں کوئی قرہ میں نہیں ہوں، ہاں لیکن پڑھی میں نے بھی ہے جی۔ ہاں اور پورے قرآن پاک کا اجرا قاری ابو الحسن صاحب سے کیا ہے، پورے قرآن پاک کا الف سے یا تک، اور 7 عشرہ میں علامہ جزری اور شاطبی کو بھی پڑھا ہے، اور خلاصۃ البیان پہلے سال قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے سال یا پچھلے سال ان سے ملاقات ہوئی، ان سے تو تیسرے سال ہوئی یا پچھلے ہی سال، ہاں اسی سفر میں ہوئی، ان کو یاد تھا، اور بس وہ تو چپٹ لپٹ گئے مجھ سے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے چند منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، ان کے اہل خانہ تو گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں حضرت قاری صاحب سے ملیں گے، بھائی دیکھ لو ملیں گے، بہت اچھا، نہیں وہ تو لے کے بیٹھ گئے، اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ ہمارا لمبا سفر تھا، آگے مالی گاؤں جانا تھا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کتنا لگا دیا۔ ان سے خلاصۃ البیان پڑھی، قاری عبد الرؤف صاحب میرے ساتھی ہیں خلاصۃ البیان میں، تو میں یہیں کہہ دیا، بلا تکلف کہہ دیا، اخلاص سے کہا ہے۔ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں لب و لہجے کا بعد میں، اصول و قواعد کا پہلے خیال رکھیں، بس۔ میں یوں دیکھ رہا تھا بار بار، میں ایسا کیوں کر رہے ہیں جی؟ پڑھا بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ تو ہے گجرات میں تو قرآن پاک شاید سب سے اول درجے کا صوبہ ہے گجرات، جہاں قرآن پاک سب سے عمدہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت عمدہ پڑھا۔ تھوڑا سا وصل وقف کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات آپ حضرات سے مدارس دینیہ کا جو مقصد تاسیس ہے، اس تعلق سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہ عزیز طلباء
گھڑی سامنے رہے، زیادہ زیادہ 9:30 ہے یا 9:45 بس، ہاں ہے سامنے ماشاءاللہ۔ حضرت فرمایا بھی کرتے تھے گھڑی سامنے بھی رہنی چاہیے، سامنے ہے گھڑی جی، اگرچہ مہمان خانے میں نہیں ہے، اس میں بھی ہونی چاہیے، ہاں نہیں ضرورت کی چیز ہے۔ حضرت بہت فرماتے تھے، تعجب ہے مدرسے والوں پر، اتنا پیسہ خرچ کریں گے اور کمرے میں گھڑی نہیں لگا سکتے۔ حضرت کے یہاں صحن کی جو دیواریں تھی وہاں بھی گھڑیاں لگی ہوئی تھی، ہم نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت سے بہت کچھ سیکھا، 12 سال میری حاضری ہوتی رہی، بہت سیکھا حضرت سے۔ قرآن پاک تو میں پہلے سیکھ چکا تھا، قرآن پاک کا تو ایک شوشہ گوشہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں پتہ ہے۔ پہلے ہی دن سے حضرت نے وتر کی نماز پڑھوائی، کبھی ایک شوشے گوشے پر نہیں ٹوکا، میں محنت کر چکا تھا۔ لیکن حضرت سے معاشرت سیکھی، معاملات سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک و برتاؤ سیکھا، نظم و انتظام سیکھا، حدود سیکھے، اتار چڑھاؤ سیکھا۔ بہت عجیب شخصیت تھی حضرت کی۔ تو بہرحال وہ گھڑی سامنے ہے، انشاءاللہ وہ میری راہبری رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ حضرات جو اپنے والدین کو چھوڑ کے آئے، بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، وہاں کا راحت اور آرام چھوڑ کے آئے، تو کس لیے آئے؟ آپ لوگوں کا جو نام ہے وہی آپ کا کام بتا دیتا ہے اور مقصد متعین کر دیتا ہے، طالب علم۔ طالب علم کہتے ہیں نا، طالب علم، علم کے متلاشی۔ تو آپ اس کے متلاشی ہیں، چاہنے والے، اور علم آپ لوگوں کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اور کون سا علم؟ ایک علم تو وہ ہے جسے مجازاً علم کہا جاتا ہے، لا مناقشۃ فی الاصطلاح، جو عصری جامعات میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس علم کا منبع اور سرچشمہ تو عقل انسانی ہے یا مشاہدہ انسان اور تجربہ انسان ہے۔ وہ تو نہیں پڑھنے آئے آپ حضرات یہاں۔ اگر وہ مطلوب اور مقصود ہوتا تو کسی اسکول و کالج میں جاتے، یونیورسٹی میں جاتے۔ آپ دینی مدرسے میں آئے ہیں تو وہ کوئی دوسرا علم ہے، وہ دینی علم ہے، قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ کے قانون کا علم ہے، جس کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہے، عقل انسانی نہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر مسبب تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں، کچھ تدابیر ہوتی ہیں، طرق ہوتے ہیں۔ اگر انسان انہیں اختیار کرتا ہے تو مسبب تک رسائی ہوتی ہے، مطلوب اور مقصود ملتا ہے، اس کا ترتب ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا تو چاہے کتنا ہی مخلص ہو، مطلوب اور مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص وہاں مثال دیا کرتا ہوں مظفر نگر میں بیٹھ کر، یہاں بھی دے سکتا ہوں۔ کسی شخص کو اگر دہلی جانا ہو تو اسے دہلی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بمبئی کے راستے میں بمبئی والی گاڑی میں بیٹھ گیا تو دہلی کیسے پہنچے گا؟ جی۔ اور اگر بمبئی جانا ہو اور گجرات آنا ہو مثلاً تو بھئی یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا راستہ اختیار کرے دلی والا یہاں سے اور پہنچ جائے بمبئی، راستہ اختیار کرے بمبئی والا اور پہنچ جائے دلی۔ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، آپ لوگ آ تو گئے مدرسے میں، میرا روح سخن اس وقت طلبہ کی جانب ہے، آ گئے۔ اور مدرسہ گویا سوق العلم ہے، علم کی منڈی اور علم کا بازار ہے۔ یہاں مختلف علوم و فنون کی دکانیں لگائے ہوئے اس علم کو دینے والے حضرات اساتذہ کرام جمع ہیں، بیٹھے ہیں اور اپنی دکانیں لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی بازار میں جائے اور کسی دکان پہ ہاتھ ڈال کے ویسے ہی سامان لے کے آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ سامان لے گا تو کچھ دینا پڑے گا، جب وہ روپیہ پیسہ دے گا تو اسے سامان لینے کا جواز اور استحقاق ہوگا اور سامان اسے ملے گا، ورنہ مجرم سمجھا جائے گا، چور سمجھا جائے گا،
یا چھیننے جھپٹنے والا سمجھا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، ہاں، اور پھر پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دکانیں تو لگی ہوئی ہیں، آپ علم کی منڈی، علم کے بازار میں آ گئے ہیں، لیکن یہ سودا علم کا آپ لوگوں کو بغیر کچھ دیے نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ دینا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، تب جا کے یہ علم ملے گا۔ اور میرے بھائی، یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ ہے جسے میراث انبیاء کہا جاتا ہے، جو ترکہ ہے انبیاء کرام کا، ترکہ ہے ہمارے آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا، ان کی میراث ہے۔ میراث کا استحقاق ہر کس و ناکس کو ہو جاتا ہے؟ میراث کا کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہو، اس کا وارث ہر کس و ناکس، ایرا غیرہ نتو خیرہ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ کون بنے گا؟ جسے اس مرنے والے سے، مورث سے کوئی خصوصی تعلق حاصل ہو، نسب کا تعلق حاصل ہو، شہریت کا تعلق حاصل ہو، کوئی بھی تعلق حاصل ہو، تعلق ہوگا تو استحقاق ہوگا، اور اگر تعلق نہیں ہوگا تو استحقاق نہیں ہوگا، اسے مورث کا ترکہ اور اس کی میراث نہیں ملے گی۔ تو یہ میراث ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ بھی ہر کس و ناکس کو نہیں ملے گی، اسے ملے گی جس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اختصاص کا ہو، نسب کا نہیں، نسبت اور انتساب کا ہو۔ نسبت اور انتساب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ میں اپنے آپ کو ڈھالنے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنے اندر پیدا کرنے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل اپنے اندر رچانے بسانے سے، مختصر لفظوں میں سنت اور شریعت کا اتباع کرنے سے۔ سنت و شریعت کا جو متبع ہوگا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختصاص کا تعلق رکھے گا، ایسے شخص کی جانب یہ ترکہ نبی اور میراث نبی منتقل ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو منتقل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس تعلق سے ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز طلباء جو مدارس دینیہ میں آتے ہیں، آ کے پڑھ جاتے ہیں، انہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خصوصی تعلق قائم کریں، سنت و شریعت کے اتباع و پیروی سے، کرنے کے کام پابندی سے کیا کریں، اور بچنے کے کاموں سے ہمیشہ پابندی سے بچا کریں۔ کرنے کے کام جو اچھے کام ہیں، نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرنا، اسی طرح سے جن کاموں کا مکلف بنایا گیا ہے کرنے کا، سچائی کا، صدق و صفائی کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں، اور بچنے کے جو کام ہیں انہیں معاصی اور گناہ، آنکھ کے بھی گناہ ہے، زبان کا بھی گناہ ہے، کان کے بھی گناہ ہیں، اعضاء و جوارح ہاتھ پیر کے بھی گناہ ہیں، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ، ہر معصیت اور ہر گناہ سے پورے طور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، دور رکھنا۔ جو طالب علم سنت اور شریعت کی اتباع اور پیروی کا اپنے کو عادی بنائے گا، اور اس طرح سے اس کی برکت سے اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختصاص کا قائم ہو جائے گا، تو پھر یہ علم جو میراث نبوی ہے، نبی ہے، ترکہ نبی ہے، اس کی جانب منتقل ہوگا، اس کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتا، اور پھر تو ایسا منتقل ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب تک ایسا نہ ہو تو کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس تعلق سے ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے طلباء میں اور ہمارے پیشرو بزرگوں میں
وہ بھی پہلے طالب علم ہوتے تھے پھر عالم بنتے تھے. ایک بہت بڑا فرق میرے عزیزو یہ ہو گیا کہ وہ طالب علمی کے زمانے ہی سے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے تھے اور کرنے کے کاموں کے کرنے کا اہتمام کرتے تھے. ہمارا طالب علم آج ان دونوں چیزوں میں کمزور ہے. بعض مرتبہ نماز ہی چھوڑ دے گا، قضا کر دے گا، بعض مرتبہ پڑھے گا ہی نہیں، بعض مرتبہ پہلے یا بعد کی سنت موقدہ کو ختم کر دے گا، مدرسے میں نہیں کرے گا، گھر جا کے نہیں اہتمام کرتا، سچائی کا اہتمام نہیں، نگاہ پاک نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، چغلی بھی کر لیتا ہے، بد نگاہی بھی کر لیتا ہے. موبائلوں کے اندر گندی قسم کی چیزیں، جو غلاظتیں اور جو خرافات یہودیوں نے بھر رکھی ہیں، بے حیائی و بے شرمی کی چیزیں، انہیں بھی دیکھ لیتا ہے اور بعضے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. مدرسے میں اہل انتظام نے اگر پابندی لگا بھی دی ہو، پھر جب چھٹیوں کے زمانے میں گھر جاتے ہیں تو اپنے کو آزاد پاتے ہیں اور پھر ہر کردنی ہو جاتی ہے. کرنے کے کاموں کے کرنے کا اہتمام نہیں باقی رکھتے اور بچنے کے کاموں سے بچنے کا اہتمام نہیں باقی رکھتے. تو میرے بھائیوں، سب کچھ کرتے ہوئے یہ علم کبھی نہیں آ سکتا. کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کے کاموں سے بچتے ہوئے. آپ حضرات نے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر تو سنا ہوگا، شکوت الی وکیع سوء حفظی. ہاں، بات بالکل 16 آنا پاورتی سچی ہے امام وکیع رحمہ اللہ کی کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لأحد. مگر سنتے سنتے شاید ایسے عادی ہو گئے کہ اس میں جو پیغام ہے اسے اپنے دلوں پر ہم لیتے ہی نہیں، کوئی اثر ہی ہماری عملی زندگی میں نہیں آتا. امام وکیع رحمہ اللہ نے تو یہ بات فرمائی ہی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں تو ایک حدیث شریف پیش کیا کرتا ہوں جس سے بالکل واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ گنہگار ہوگا اور گناہ کرتا ہوا ہوگا اسے یہ فقہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ، یہ دین کا علم، یہ تفقہ فی الدین نہیں حاصل ہوگا. مشکات شریف کی روایت ہے، پڑھنے والے پڑھ کے مولوی بنتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی ہیں. خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن صمت ولا فقہ فی الدین. یہاں ظاہر ہے یہاں منافق سے مراد منافق اعتقادی تو ہے نہیں. منافق اعتقادی تو کافر ہوتا ہے، اس کو تو زیر بحث ہی نہیں لایا جا سکتا. وہ تو ایسا ہے جیسے یہ کہیں کہ دیوار عالم نہیں ہو سکتی. یہ جملہ ہی لغو ہے. دیوار کے اندر کہیں صلاحیت ہے عالم ہونے کی؟ جامد چیز ہے. یہاں نفاق سے مراد نفاق عملی. نفاق عملی اور معصیت اور گناہ یہ تقریباً دونوں مترادف ہیں، یا منطقی اعتبار سے دونوں میں تساوی کا تعلق ہے. منطق پڑھائی جاتی ہے، اب تو منطق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کا، ماشاءاللہ جو قدیم مزاج کے اہل علم ہیں، علماء ہیں، ابھی وہ ہے. ہاں، ورنہ بہت ہنسنے کی بات ہے، گجرات ہی کے مدرسے کے ایک مدرس صاحب نے اس سے پہلے تیسرے چوتھے سفر میں ہم سے کچھ کہتے بتاتے کہا کہ حضرت تابوت تیار رکھا ہے، بس تدفین کی دیر ہے. منطق فلسفے کا تابوت تیار رکھا ہے، بس ذرا تدفین کی دیر ہے. ارے بھائی، ہمارے اکابر ہم سے زیادہ ہوشیار سمجھدار تھے. ان کی بصیرت، ان کی فراست، ان کے تجربات، ان کے علوم و معارف، ان کا فہم کہیں فائق تھا. ولی امر کوئی تو بات ہے جو انہوں نے یہ چیزیں رکھی تھی. منطق کے فائدے کو لوگ نہیں جانتے، ورنہ ایسی غلطی نہ کرتے کہ اس کا جنازہ نکال لیں، آہستہ آہستہ کتابیں نکال لیں. تساوی کا میں نے لفظ بول دیا. یہ فرمایا کہ دو باتیں کسی گنہگار بندے میں نہیں پائی جا سکتی. ایک تو صحیح روش، یعنی اس کی زندگی
صحیح ڈگر پر نہیں گزرے گی، سمت سفر صحیح نہیں ہوگی تو منزل بھی نہیں ملے گی. اور اگر اس کی سمت سفر صحیح ہوتی تو وہ پھر منافق اور گنہگار کیوں ہوتا؟ جب گناہ کر رہا ہے تو سمت سفر کہاں صحیح رہی، طریق بھٹک گیا. ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین کی صحیح سمجھ. یہ فقہ فی الدین کہو، العلم کہو، الحکمہ کہو، تفقہ فی الدین کہو، الفاظ کئی ہیں مسمى ایک ہی ہے، یا کہو معنی ایک ہی ہیں. اسماء کئی ہیں، مسمى ایک ہے. عنوان کئی ہیں، معنون ایک ہیں. تعبیرات کئی ہیں، معبر عن ایک ہی ہے. نہیں آ سکتا. میں تو کہہ دیا کرتا ہوں بھائی کہ ہمارے حضرات نہیں سمجھتے یہ بات. علامہ اقبال جو ویسے ان مدارس دینیہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے فیض صحبت سے جو انہوں نے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں ڈھالنا شروع کیا، اور پھر ماشاءاللہ میں کہہ دوں گا طبیعت رک رہی ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ کیا کہہ دیا. انہیں دین کی ایسی سمجھ حاصل ہوئی، اپنے طبقے میں وہ بھی حکیم الامت کہے جاتے ہیں. بس ایک چیز روکتی ہے کہ ان کے ہاں داڑھی نہیں تھی. تو غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے ایک مرتبہ جب فرمایا تو اتنا کہا تھا کہ یہ میرے ان کے مابین ایک راز ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے، ان کے اس کہہ دینے سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوئی جائز ہو گیا داڑھی نہ رکھنا، لیکن ٹھیک ہے کہہ دیں گے حسابہ علی اللہ. ورنہ ان کا کلام پڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہ فقیہ ہیں، فقیہ دین کی صحیح سمجھ کے حامل ہیں. ان کے کلام میں فقہ پایا جاتا ہے، حکمت پائی جاتی ہے، فہم دین پایا جاتا ہے، دین کا پیغام پایا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے. کہیں حدیث موضوع کو باندھ دیا ہو اس کا مضمون شعر میں تو محدث تو نہیں تھے، ایسا تو ہے کہیں. باتیں جو ان کی ہیں وہ بہت غضب کی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ خود یوں فرماتے تھے کہ میرے یہ 2 رسالے ہیں حدوث عالم پر، ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور مرقات الطارب علی حدوث العالم. ایک فارسی میں ایک عربی میں. جیسا اقبال سمجھتے ہیں ایسے ہمارے علماء میں بھی کوئی نہیں سمجھتا میرے یہ رسالے. علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور کیا چاہیے. دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ضمیر قلب کو کہتے ہیں. جب تک تیرے دل پر اللہ کی کتاب نہ اترے، یعنی اب دوبارہ آیتوں کا نزول ہوگا، آیت مراد نہیں، معارف و حقائق شرع جب تک من جانب اللہ تیرے قلب پر نہ اترے ہیں، تیرے قلب میں دل میں نہ ڈالے جائیں، تم زمخشری معتزلی کی کشاف لاکھ مطالعہ کر لو، چاٹ لو اسے، اور فخر الدین امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کتنی ہی پڑھ ڈالو، کچھ پتہ نہیں چلے گا. تخبتون خبط عشوا او ترکبون متن عمیا، شاہ ولی اللہ کی زبان میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے. جب تک تیرے قلب میں خود فیاض حقیقی کی جانب سے علوم و معارف نہیں اتریں گے تیرے قلب پر، اس وقت تک یہ اتنی بڑی تفسیر کی یہ 2 کتابیں مسلمات میں سے ہیں. کشاف ہے تو زمخشری معتزلی، مگر علوم عربیہ کا بڑا ماہر ہے، علوم عربیہ کا ڈھیر لگا رکھا ہے. جہاں تک آیات قرآنیہ کے مدلولات صحیحہ کی بات ہے، اس کا اسے کیا پتہ. اگر مدلولات صحیحہ کو سمجھ لیتا تو معتزلی کیوں رہتا، اہل حق میں سے نہ ہوتا. معلومات فنیہ علوم عربیہ کی بہت ہیں، معلومات فنیہ کا نام علم نہیں ہے.
معلومات فنیہ کے لیے ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ گناہ کے ہوتے ہوئے علم نہیں آ سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں سب سے آگے معلومات فنیہ میں فرقہ معتزلہ ہے، پھر یہ روافض بھی ہیں، وہ تو اچھا ہوا ان کی کتابیں ناپید ہو گئی، معلومات فنیہ کے تو امام ہیں یہ لوگ۔ آج بھی ایرانی شیعہ تفسیر کے تعلق سے اتنی نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ ہمارا مولوی، ہمارا فارغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، لیکن وہ نکتہ آفرینی ہیں، وہ معلومات فنیہ ہیں، علم۔ علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ کی تعبیر میں کہ علم تو نور قلب کا نام ہے، وہی وہ ان کے پاس کہاں؟ اگر قلب کے اندر نور ہوتا، اس نور سے صحیح مدلولات آیات کا انکشاف ہوتا اور مدلولات احادیث کا انکشاف ہوتا، تو پھر یہ معتزلہ کیوں رہتے اور روافض کیوں رہتے؟ اہل حق اہل سنہ والجماعہ میں سے ہو جاتے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور وہ کیسے ہوگا بھائی؟ بات لمبی نہ ہو، مختصر کر کے کہتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ نے بتا دیا، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما بخن۔ آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو اور زبان بند کر لو، اگر اپنے دل میں ذات باری تعالیٰ کی طرف سے وہ نور رکھا ہوا نہ پاؤ تو مذاق اڑانا ہمارا، ہنسنا کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کانوں میں روئی ٹھونس لو اور منہ کے اندر بھی کچھ کپڑا رکھ لو۔ ارے بھائی، کہنا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر گناہ بندہ ان تین اعضاء سے کرتا ہے۔ زبان سے کتنے گناہوں کا تعلق ہے، احادیث شریفہ پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں، کتنی تاکید کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کف علیک ھذا، زبان کے تعلق سے کتنا فرمایا۔ آنکھ کا بھی یہی معاملہ، کان کا بھی۔ آنکھ کا استعمال غلط جگہ پر مت کرو، جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں انہیں آنکھ سے مت دیکھو، جن چیزوں کو زبان پر لانا جائز نہیں انہیں زبان پر مت لاؤ، اور جن چیزوں کا کان سے سننا جائز نہیں انہیں مت سنو۔ یہ ایک عنوان ہے کہ ان تین قوتوں سے عام طور سے بندہ گناہ کرتا ہے، مراد ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ کا گناہ کر لیا کرے اور پیر سے گناہ کر لیا کرے یا سر ہی مار دیا کرے کسی کے، دانت توڑ دے، سر پھوڑ دے۔ ارے بھائی، جیسے رب المشرقین و رب المغربین، تو ایسا تو ہے نہیں کہ رب الشمالین اور رب الجنوبین نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو عنوان ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ اگر تمہارے قلب کے اندر وہ نور حق نہ آئے تو ہمارا مذاق اڑانا، تو بات صحیح ہے۔ اور کہیں کہتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا۔ ظاہری اسباب علم کے تین ہیں، ایک معلم یعنی استاذ، ایک کتاب، اور ایک اعادہ اور تکرار کرانے والا۔ بغیر ان تینوں کے تم اپنے اندر انبیاء کرام کے علوم پاؤ گے اگر معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آج ہمارا طالب علم آ گیا ہے دین کا علم حاصل کرنے، میراث نبوی کا استحقاق پیدا کر کے حامل علم دین بن کے نائب نبی و وارث نبی بننے۔ اسی کے تعلق سے میں نے وہ حدیث شریف پڑھی۔ تو میرے بھائی، اس کے بننے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک خصوصی تعلق سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا پیدا کریں۔ کل مؤمن تقی فہو من آلی، یہ حدیث ذرا بہت مضبوط درجے کی تو ہے نہیں، لیکن شاید باب ترغیب میں کچھ کام دے دے کہ یوں فرماتے ہیں آقا کے صاحب تقوی، گناہ بچنے والا ہر بندہ وہ میرے خاندان سے ہے، میری آل ہے، میری اولاد ہے۔ میں نے تو اس سے قطع نظر سمجھایا کہ اس طرح سے جب یہ تعلق پیدا ہو جائے گا
تو انشاءاللہ علوم و معارف کے چشمے اندر سے ابلیں گے، قلب اور دل معدن اور کان بن جائے گا علوم و معارف کی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند اسی شان کے تھے، وہ ناقل نہیں ہیں کہ بس قال فلان کذا ذکر فلان کذا فی کتاب کذا کذا، ناقل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصوص کا فہم صحیح خود دیا تھا۔ بہت سی توجیحات کے علماء دیوبند موجد ہیں، خاص طور سے حضرت اقدس نانوتوی، حضرت اقدس گنگوہی، شیخ الہند و شیخ العالم مولانا دیوبندی، حضرت اقدس تھانوی اور حضرت شیخ الہند علامہ کشمیری۔ انکشاف تام ہوتا ہے معارف و حقائق کا، مدلولات آیات و مدلولات احادیث کا انکشاف تام۔ انکشاف تام ہی علم کی حقیقت ہے، اور اگر یوں ہی میٹھی جھوٹی سی کوئی شکل انسان دیکھ لے، انکشاف تام نہ ہو، اسے تو علم نہیں کہتے۔ جیسے کسی کی بینائی اگر کمزور ہو اور دور سے ایک شخص آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پتہ چلتا کہ خالد ہے یا راشد، حامد ہے یا ماجد، کہتا بھائی سب ابھی تو پہچان میں نہیں آیا کون ہے، نفی کرتا ہے وہ اپنے علم اور معرفت کی۔ انکشاف تام جب ہو اسی کو علم کہتے ہیں۔ اسباب العلم ثلاثۃ، شرع قائد تو پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ تفتازانی نے علم کی حقیقت وہاں انکشاف تام بیان کی ہے۔ میں اپنے یہاں افتاء میں جو آتے ہیں دارالعلوم مظاہر العلوم سے گفتگو کیا کرتا ہوں، کچھ شروع میں انہیں بتاتا ہوں علم کیسے آئے گا۔ 3 ہفتے میری گفتگو اسی پر ہوتی ہے کہ علم کا راستہ کیا ہے، تمہیں اب تک نہیں پتا، اگرچہ تم مولوی ہو گئے اور مولوی ہو کے اور تکمیل ادب بھی پڑھ لی، علوم بھی تکمیل بھی، علوم کی بھی کر لی، تفسیر کی بھی، مگر ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم جس راستے سے آتا ہے وہ راستہ ہے کیا، طریق العلم۔ مول صاحب 3 ہفتے سمجھاتا ہوں، پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر وہاں بتایا کرتا ہوں علم اور چیز ہے، معلومات فنیہ اور چیز ہے۔ معلومات فنیہ کے لیے تو تقوی کیا ضروری ہوتا، اہل حق میں سے ہونا بھی ضروری نہیں، اور اہل حق میں سے ہونا کیا ضروری ہوتا، ایمان بھی ضروری نہیں۔ دیکھ لو آج یہودیوں کو حدیث کی کتابیں نہیں مرتب کر رہے ہیں، ہماری چیزیں پڑھ کر کے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، معلومات فنیہ تو انہیں بھی بہت آتی ہیں۔ تو انہیں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا تم نے پڑھا تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس انکشاف تام کا بھی انکشاف تام نہ ہوا ہو، ہاں، یعنی علم کی تعریف وہاں بھی نہ سمجھے ہو۔ بھائی علم تو اسے کہتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، ایک شخص کہتا ہے چشمہ بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، قلم بھی ہو سکتا ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، تپائی بھی ہو سکتی ہے، رحل بھی ہو سکتی ہے، شیشی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر علم کہاں؟ مناطقہ کے یہاں تو ہے علم، ان کے یہاں تو 9 صورتیں تصور کی ہیں، تصور تو علم ہی ہے، اس میں شک اور وہم بھی ہے نہیں ہے، لیکن اسلامیین کے یہاں یہ علم نہیں ہے، علم ہے انکشاف تام۔ یہ عطر کی شیشی ہے، جو اس بات کو جانتا ہو وہ عالم ہے۔ تو ایسا انکشاف تام اور صحیح میرے عزیزو کہے کا معارف و حقائق شرع کا، آیات قرآنیہ کے مدلولات کا، احادیث شریفہ کے مدلولات کا، اور اللہ تعالیٰ کے تفصیلی قانون کا، گناہوں سے بچے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نصوص سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اور جو ہمارے پیش رو اکابر اسلاف ماضی قریب کے ماضی بعید کے گزرے ان کے ارشادات میں بھی یہی بات ہے۔ اس لیے زور دے کے کہتا ہوں، ہم میں اور پیش رو بزرگوں میں یہ کمی ہو گئی، وہ طالب علمی کے زمانے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر اب بھی میرے عزیزوں بچو گے تو انشاءاللہ علم آئے گا، سینہ اور قلب کھل جائے گا۔ اب قلب جب مزکا مجلا مصفا ہو جائے گا، آئینہ صاف شفاف ہوگا، تبھی تو اس میں سامنے کی چیز کا انعکاس صحیح ہوگا، اور گناہ کرنے سے دل پر زنگ نہیں لگتا، دھبا نہیں لگتا، حدیث شریف میں نہیں ہے۔ اور پھر ایک گناہ کیا، پھر کیا اور پھر کیا اور پھر کیا،
اور زنگ آلود ہو گیا وہ آئینہ، تو پھر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مدلولات صحیحہ کا انعکاس صاف ستھرا کہاں ہوگا؟ اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، اگر واقعی اپنے اس مطلوب میں تم مخلص ہو اور عالم بننے آئے ہو، صرف مولوی بننے کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، اور نہ اس سند کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے جو بہت لمبا چوڑا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، طویلہ و عریضہ جمیلہ و حسنہ اور مملوء من توقیعات الاساتذ، اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے، امتحان دو، پاس کے نمبر حاصل کر لو، اب جلالین میں پہنچے، اب مشکات میں پہنچے، اب دورے میں پہنچے، سند تو مل جائے گی تمہیں، کاغذ تو مل جائے گا، مگر یہ کاغذ علم کی علامت اور علم کی دلیل اور علم کا ضامن نہیں ہے۔ اور کچھ بھی نہ ملے تمہیں کوئی کاغذ اور وہ علم مل جائے تو سب کچھ مل گیا، میں اس کے لیے بتا رہا ہوں، کاغذ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر واقعی مخلص ہو اور واقعی عالم بننا چاہتے ہو، جیسے ہمارے پیشرو علماء انکشاف تام اور فہم صحیح نصوص کا، اس کے لیے میرے عزیزو گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ بھائی اصلاح کے، اور اصلاح کسے کہتے ہیں؟ کوئی ورد و وظیفے کو تھوڑی کہتے ہیں، یا کثرت نوافل اور کثرت تلاوت اور بس تہجد اور اشراق اور چاشت اور ہر وقت ذکر، اسے بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ اصلاح و صلاح کے معنی سدھر جانا اور سنور جانا۔ کیا مطلب؟ بندے کی تمام قوتوں کا مولا اور مالک کے حکم اور اشارے کے مطابق استعمال ہونا، یہ ہے سدھر جانا اور سنور جانا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو گناہ ہے۔ گناہ کے ہوتے ہوئے، ایک گناہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص صالح نہیں ہو سکتا، صاحب صلاح نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ ہونا اور بزرگ کا عنوان تو بہت بعد کا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس تعلق سے، اس پہلو سے لو، صلاح اور اصلاح سب سے پہلی چیز ہے گناہ۔ گناہ زہر ہے، زہر مہلک ہے، ہر مومن کو بچنا چاہیے۔ اور آپ تو لب لباب خلاصہ اور نچوڑ ہیں اہل ایمان کا۔ آپ لوگوں کو اچھا عالم بننا ہے تو جبھی آئے گا جب صلاح بھی ہو، گناہ سے بچنا ہو، عالم بنو گے، نائب نبی بنو گے، وارث نبی بنو گے۔ اور یہ بھی کہہ دوں کہ نصوص میں جو اس علم کے فضائل آئے ہیں اور جو عالم اور علماء کے لیے فضائل آئے ہیں، منقبت آئی ہے، ان کے لیے جو کچھ بشارتیں آئی ہیں، وہ مولوی کے لیے نہیں ہے، وہ عالم کے لیے ہے۔ اساتذہ مجھے نہ دیکھیں کبھی یوں کہیں کہ جی مولوی اور عالم تو ایک ہی چیز ہے، ہرگز نہیں۔ مولوی ہماری اصطلاح ہے اور العالم نصوص کی تعبیر ہے، وہ شارع کا اطلاق ہے۔ شارع کا اطلاق ہماری اصطلاح کا پابند تھوڑا ہی ہے۔ ہماری اصطلاح تو مولوی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مدرسے میں رہے، اتنے دن رہے، جو یہ کتابیں پڑھ لے، اس نصاب سے گزر جائے، یہاں تک کہ پاس ہو کے دورے کی سند لے لے، سارا مولوین۔ عالم کی یہ تعریف نہیں ہے۔ العالم اور المولوی میں عموم خصوص من وجہ کا تعلق ہے۔ یہاں کچھ تو ہے منطق، ماشاءاللہ مفتی عبداللہ صاحب تو پرانے مذاق کے آدمی تھے۔ العالم اور المولوی میں عموم خصوص من وجہ کا تعلق ہے۔ بعض جگہ دونوں جمع ہو جائیں گی، جیسے ہمارے اکابر علماء دیوبند العالم بھی ہیں اور مولوی بھی ہیں، اور بعض جگہ العالم تو ہوگا، المولوی نہیں ہوگا۔ اب تم لوگ ہنسو گے جب مثال دوں گا، میرے لیے تو یہ چیزیں بدیہی ہیں، الحمدللہ نظری نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مولانا ابوبکر صدیق، مولانا عمر فاروق، مولانا عثمان، یہاں تو یہ لفظ مولانا کتنا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا مولانا بخاری، مولانا مسلم، مولانا ابو داود، یہ مولانا نہیں ہے، مولوی نہیں ہے۔ مولوی تو ہماری اپنی اصطلاح ہے، لیکن العالم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اور کون ہے العالم؟ اگر حضرات صحابہ کرام اور خاص طور سے خلفائے اربعہ اور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ محدثین اگر العالم اور علماء نہیں ہیں تو پھر اور ہم اور آپ عالم العلماء ہیں۔ العالم ہے، المولوی نہیں۔ اور اب المولوی، اب مجھے معاف کرنا، میں تو کہہ دیا کرتا ہوں
کمثل اکثر مولوی زماننا ھذا. معاف کرنا بھائی مجھے، کبھی آپ کہیں جی ہمیں کہہ دیا. نہ، میں کسی کو نہیں کہہ رہا. ہمارے زمانے کے اس وقت کے اکثر فارغ التحصیل مولوی، وہ مولوی تو ہیں مگر العالم نہیں ہیں. جی، تو مولوی بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت آسان ہے. لیکن العالم بننے کے لیے کرنے کے کام کرنے پڑیں گے، چھوڑنے کے کام چھوڑنے پڑیں گے. جب یہ قربانی دو گے تو پھر آپ لوگوں کو العلم ملے گا، اس کے بغیر نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری قدس الروح ایک بات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بڑے مولوی صاحب مجھ سے یوں کہنے لگے، وہ بات نہیں پوری نقل کرتا. میں نے کہا کس کتاب میں ہے؟ چپ ہو گئے. میں سوچا تھا کہ کسی کتاب کا حوالہ دیں گے تو کچھ کہوں گا. پھر آگے فرمایا کہ بعض جاہل مولوی سمجھ کھو بیٹھے ہیں ایسی چیزوں میں. جاہل مولوی، مولوی کے ساتھ جاہل کیسے جمع ہو گیا؟ وہ ہماری جو اصطلاح جاہل اور مولوی، ان کے ساتھ تو جمع نہیں ہوگا، چونکہ مولوی کہتے ہیں پڑھے لکھے کو، جاہل کہتے ہیں جس نے یہ چیزیں نہ پڑھی ہوں. لیکن علامہ کے پیش نظر تو المولوی سے مراد وہ العالم ہے. تو جاہل مولوی اس کے اعتبار سے جاہل کہا. جاہل مولوی سمجھ کھو بیٹھے ہیں ایسی چیزوں میں. تو علامہ کشمیری کہہ سکتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. ہمارے اس وقت کے اکثر فضلاء، چاہے وہ کتنا ہی ادب عربی جانتے ہوں، انشاء جانتے ہوں، بولنا جانتے ہوں، لکھنا جانتے ہوں، مدلولات کتاب اللہ و مدلولات سنت رسول اللہ کا انکشاف تام و فہم صحیح رکھنے والے تو تھوڑے ہی ہیں. اس پر نہ جائیو کہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، شرح لکھتے ہیں اور حاشیے لکھتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. بس میری بات میں کوئی کھٹک ہو تو اکابر کی چیزیں دیکھو گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے بھائی میں کہتا ہوں صاف، دیکھو اگر واقعی العالم بننا ہے تو گناہ تو چھوڑنا پڑے گا. یہ موبائلوں میں جو غلاظتیں اور گندگیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو میرے عزیزو بچا کے رکھو، بچانا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم واقعی العالم بن کے جائیں. اتنا تم لوگ وقت خرچ کر رہے ہو، گھر بار کے راحت اور آرام کو چھوڑ کے یہاں پڑے ہو، حاکمانہ زندگی چھوڑ کے محکومانہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہو، 8-10 سال لگاتے ہو، تو بھائی مطلوب و مقصود کی تحصیل کے لیے وہ صحیح اسباب اختیار کرو کہ جن کے اختیار کرنے سے وہ مطلوب اور مقصود ملے گا. اور کیا کریں؟ محنت تو کرو ہی بھائی. محنت تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، محنت بھی کرو. محنت کسے کہیں گے؟ یاد کرنے کی چیزیں یاد کرو، رٹنے کی چیزیں رٹو. جن کتابوں کو مطالعہ کر کے پڑھنا چاہیے انہیں صحیح مطالعہ کر کے پڑھو. اور مطالعے کے معنی کہ اپنی موجودہ صلاحیت اور استعمال کو اگلا سبق حل کرنے کے لیے پورے طور سے صرف اور خرچ کر دو. ایک ایک مفرد لفظ حل کرو، لغوی اعتبار سے مادہ کیا ہے، صرفی اعتبار سے صیغہ کیا ہے. پھر ان کلمات کا جوڑ دیکھو، کون کیا بنے گا. فاعل ہے، مفعول بھی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، تمیز ہے، متعلق ہے تو کس سے متعلق ہے، معنی مفہوم کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا، مدلول کیا ہوا، مراد کیا ہوئی. پوری محنت صرف ایک ایک جملے کو حل، مفرد لفظوں کو حل کرتے ہوئے، پھر ان کا جوڑ سمجھتے ہوئے، ان جملوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے مطالب اور مراد کو سمجھتے ہوئے. چاہے تو پہلے دن 2 سطریں حل ہوں، پھر 3 سطریں ہوں گی، 4 ہوں گی. ایک دن ایسا آئے گا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ استاذ کے پڑھانے سے پہلے آپ لوگ پورا سبق حل کر لو گے. مطالعہ اٹھ گیا آج کل طلبہ سے، اور طلبہ کو کیا کہوں، اللہ معاف کرے، مدرسین سے اٹھ گیا. جیسا مطالعہ ہمارے حضرات پہلے کرتے تھے بھائی وہ تو اٹھ گیا. جتنا استیعاب مآخذ کے ساتھ اور مختلف علوم و کتاب، اس علم و فن کی مختلف کتب کی مراجعات کے ساتھ، اور جتنے تفتیق کے ساتھ، جیسی گہرائی گہرائی کے ساتھ پوری کوشش صرف و خرچ کرتے ہوئے، وہ آج کل پڑھانے والوں میں بھی کم ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا، کچھ تو رہیں گے.
مگر اتنی محنت و جفاکشی کے ساتھ نہیں کرتے. حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ 55-56 سال بخاری شریف پڑھائی. والد مرحوم ہمارے بتایا کرتے تھے، ہمارے والد مرحوم مولانا مدراسی صاحب کے ساتھی ہیں. اس وقت جماعت بندی نہیں تھی. کسی کتاب میں مولانا مدراسی صاحب کے ساتھی ہیں، کسی کتاب میں مولانا جمیل صاحب سکروڑوی جو دارالعلوم کے استاد ان کے ساتھی ہیں، کسی کتاب میں مفتی شکیل صاحب کے ساتھی ہیں. مولانا سمیع اللہ صاحب گونڈوی آگے تھے، یہ پیچھے تھے. والد مرحوم بتایا کرتے تھے کہ علامہ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو پڑھانے کے لیے اخیر عمر میں بھی 4 گھنٹے بالاستیعاب مطالعہ کرتے تھے. اور ہمارا استاذ کیا کہتا ہے، 2-4 سال پڑھا کے طلبہ سے الحمدللہ مجھے اب اس کتاب کے پڑھانے کے لیے مطالعے کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اسے بیچارے کو علم کے میدان ہی کا نہیں پتہ وہ کتنا وسیع ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ مینڈک جو ہوتا ہے، مینڈک برساتی مینڈک، وہ یوں سمجھتا ہے اس کے کہ سمندر میں بھی اور کنویں میں بھی بس اتنا ہی پانی ہوگا جتنا میری ٹانگوں کے نیچے یہاں ہے. اس لیے برساتی مینڈک ہیں یہ لوگ. عام بات کہہ رہا ہوں میں، کسی کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. ارے میرے بھائی، ہم نے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کو دیکھا، اتنے محقق عالم، ایسا قوت حافظہ، ایسی معلومات مستحضر، لیکن جب گئے کتاب پہ پڑے رہتے تھے آخر تک. حضرت مولانا سعید صاحب کا بھی یہ حال تھا، اگرچہ اخیر میں تصنیف و تالیف کہ جب عادت ہو گئی تو کم ہو گیا تھا. وہ مطالعہ کر، جو مطالعہ کرے گا وہ مطالعے کے لیے تو اتنے مآخذ ہیں میرے بھائی. اور علم کا حریص کبھی چھکتا ہے؟ بنس سے حدیث من ہمان لا یشبعان، کبھی سیر نہیں ہوتا. مگر ہو تو چسکا، اور ہو تو کچھ پیاس، ہو تو کچھ حرص. علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ کا واقعہ وہاں اساتذہ کو سنایا، کل سنایا تھا اساتذہ کو، طلبہ کو. ان کا مطالعہ کیسا تھا اس کا تو موقع نہیں ہے. طالب علمی کے زمانے میں وہ کیسا مطالعہ کرتے تھے. دیوبند میں تو ہم نے سنا نہیں تھا کسی سے، مگر پڑھا. ان بات لمبی ہو جائے گی. ان کا سناتا ہوں. علیل ہو گئے، معالج نے پابندی عائد کر دی کتاب دیکھنے پر، مگر کتاب حضرت کے دائیں بائیں رکھی رہتی اور سینے پر رکھی رہتی اور مطالعہ کرتے رہتے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ غالباً راوی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پہلی طبیعت علیل ہے، معالج نے ہدایت کی ہے کہ کتاب نہ دیکھیں، حضرت کی صحت کو ضرر ہوگا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اب رہ ہی کیا گیا ہے، ایسی کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جس کے علم اور جانکاری کی حضرت کو ضرورت ہو. اور پھر دوسرے، اور حضرت اگر ایسی کوئی بات ہے، ہم کہاں مر گئے، ہم خدام پھر کس کام کے، حضرت ہمیں فرما دیا کریں. علامہ کشمیری قدس سرہ نے جو جملہ فرمایا، طلبہ کے نہیں ہے تو مدرسین کے لیے ہے. مگر مولوی صاحب میں کیا کروں، یہ بھی تو ایک روگ ہے. روگ مرض مزمن کو کہتے ہیں، بہت پرانی بیماری جس کی شفا یابی کے لیے بھی بہت جتن کرنے پڑتے ہیں. یہ روگ کیسے لگا حضرت کو؟ طالب علمی کے زمانے میں حضرت کے مطالعے کا کیا حال تھا جب محمد انور کشمیری تھے. مت نقل کر دوں ان کے سامنے، وہ تو لمبی بات ہو جائے گی. ورنہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ. بخاری شریف شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا دیوبندی سے پڑھتے تھے، زیادہ بیمار ہو گئے. یہ معمولی بیماری کی کو بہانہ اور عذر بنا کر ناغہ نہیں کرتے تھے یہ حضرات. 13 دن تک یا 17 دن تک استاذ کے سبق میں نہیں جا سکے. 13 تو یقینی ہے، 17 کو چھوڑ دیجئے، 13 لے لیجئے. پھر جب 13 دن کے بعد گئے، استاذ صاحب کا بخاری شریف کا سبق وہاں تک نہیں پہنچا تھا 13 دن کے بعد بھی، جہاں تک 13 دن پہلے محمد انور کشمیری کا مطالعہ بخاری شریف پہنچا ہوا تھا. سمجھے؟ ابھی نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے. ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لوگ تو اللہ اکبر.
متن بخاری شریف کا مطالعہ نہیں حضرت، اور حاشیہ بخاری شریف کا مطالعہ نہیں، لکھا ہوا ہے فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں شرحوں کے ساتھ مطالعہ 13 دن پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا جہاں 13 دن کے بعد بھی استاد صاحب کا سبق نہیں پہنچا. فتح الباری کو تو بعض اساتذہ آج ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں اب تو اردو شرح آ گئی، انہیں تو الماری میں رکھوا دیا اردو شرحوں نے. میں نے تو کل وہاں بھی کہا، میں نے کہا مجھے معاف کریں، جو شخص صرف اردو شرحوں پر اکتفا کرتا ہو حدیث پڑھانے کے لیے اور عربی شروع اور مآخذ اور دیگر کتب کی مراجعت نہ کرتا ہو، میرے نزدیک اسے حدیث شریف پڑھانے کا حق نہیں ہے. بھائی شرعاً ناجائز نہیں ہے، انتظام کی شریعت میں کہہ رہا ہوں اسے حق نہیں ہے. اگر پہلے بھی ایسے لوگ ہوتے تو یہ علوم کہاں سے نکلتے؟ علم میں اکتفا نہیں ہے، علم میں اکتفا نہیں ہے. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، تب علم آتا ہے اور علم بڑھتا ہے. اور بتاؤں، یہ اس وقت کی بات ہے جب درس و تدریس میں اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی اب ہے. عرضاً ہوتا تھا، شاگرد ہوتے تھے وہ بھی سمجھنے والے ہوتے تھے، مطالعہ کر کے آتے تھے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. استاد محترم بیٹھے ہیں، ضرورت ہوگی کہیں کچھ ضرورت محسوس ہوئی، یہ شرح کی شرح کر دی، استدراک کی وہ کر دیا، دلیل کا جواب دینا ہوا ہلکا سا اشارہ کر دیا، پڑھنے والے نے کبھی کچھ پوچھا تو خیر کچھ بتا دیا. تو 13 دن میں بخاری شریف کے کتنے سارے صفحات ہو گئے ہوں گے. اور جب بخاری شریف کے اتنے صفحات تو ذرا فتح الباری اور عمدۃ القاری کے 100 150 200 کتنے صفحات میں اس کی شرح ہوئی ہوگی. یہ محمد انور کشمیری طالب علم کی بات ہے، علامہ کشمیری کی نہیں. یہ تو اب تو بعض مرتبہ حدیث شریف کی تدریس کے حدود کو پار کر جاتی ہے. وہ تدریس نہیں ہوتی، بعض مرتبہ وعظ ہوتا ہے. خاص طور سے کتاب الایمان میں، وہ تو احادیث شریفہ میں تو بہت وسعت ہے. اب ایک حدیث کو بنیاد بنا کے اگر کوئی چاہے 1 ہفتہ وعظ کہہ سکتا ہے، تو بھائی وعظ الگ چیز ہے، تدریس الگ چیز ہے. وعظ نہ کہو، ہاں وعظ نہ کہو، پڑھاؤ. حضرت مولانا ہمارے سعید صاحب پارنپوری، بخاری شریف بعد میں ملی، ہم نے تو بہت پہلے پڑھا تھا مولانا سے. مولانا کے ہاں تدریس تھی، وعظ نہیں تھا، بالکل تدریس تھی. تب تو وعظ ہی ہو گیا، وہ تفصیل نہیں تھی. یہ تفصیل بھی اصل میں علامہ انور شاہ کشمیری قدس الروح کے درس حدیث سے آئی ہے. وہ علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا. اور کیسے پڑھاتے تھے، عجیب شان تھی. حضرت اقدس قاری طیب صاحب قدس الروح نے لکھا، حضرت نے ان سے بخاری شریف پڑھی تھی کہ میں نے حضرت کے درس کی ایک کاپی بنائی تھی، اور اس کاپی میں مختلف علوم و فنون کے کالم اور حصے بنائے تھے. صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، مثلا اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، فقہ حدیث، تفسیر، علم کلام وغیرہ وغیرہ. کیونکہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ کسی بھی علم و فن کا کوئی مسئلہ آ جاتا تو سیر حاصل کلام فرماتے تھے. تو میں پھر اس مسئلے کو اسی کاپی کے اسی حصے میں لکھتا تھا. اور پوری کاپی کی اور پورے سال لکھی. مگر افسوس ایک ساتھی لے گئے اور پھر یہ کہا کہ غائب ہو گئی، مجھے واپس نہیں ملی. اتنا افسوس ہے، فرماتے ہیں اگر وہ کاپی ہوتی علامہ کے ایک ایک جملے سے علوم نکلتے. یہ حضرت اقدس قاری طیب صاحب کو تشریح نے فرمایا. تو حضرت کی تو وہ اتنی تفصیل بھی تدریس ہی تھی، واضح نہیں تھی. خالص عالمانہ شان سے علمی بحث اور پورا اس کی تکمیل فرماتے. تو اس بات کو پیش نظر رکھ کے اور اندازہ لگائیے محمد انور کشمیری کس طرح مطالعہ کرتے ہوں گے. تو تبھی تو پھر یہ حال تھا ان کا. جو طالب علمی کے زمانے میں اپنے کو ایسے مطالعے کا عادی بنائے گا تو اس کی صلاحیت اور استعداد کیسی ہوگی، اور پھر جب محنت کرے گا تو پھر علم کیسا آئے گا.
اتنی قوت مطالعہ تھی حضرت کی کہ لکھا ہوا ہے طالع فتح القدیر ما تکملتہ فی 20 یومن. یومن سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اسبوعاً نہیں. آج کا مولوی کٹوا دے گا، ظاہر ہے کہ غلط ہے. ارے 20 دن میں یہ تو معجزہ ہو جائے گا. لکھو یہاں پر فی 20 اسبوعاً، بلکہ لکھو فی 20 شہرن. ہاں سخن شناس نہیں دل برا خطا. اللہ تجھے ہدایت دے کہ تو تصحیح کرا رہا ہے کہ تغلیط کرا رہا ہے. اور نہیں تو کم سے کم لکھو اسبوعاً، 20 ہفتوں میں. کمال کا واقعی افسانہ تو معلوم ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے، مع تلخیص ہی الی کتاب الحج، اس کا تعلق لکھنے سے ہے. وہ تو سمجھنے سے مطالعے کا تعلق. کتاب الحج تک تلخیص بھی کر دی تھی. اور بتاؤں وَإِيرَادِ الْأَجْوِبَةِ عَمَّا أَوْرَدَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ عَلَى الْمَشَايِخِ حَيْثُ أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ. فقہاء متاخرین نے، محقق ابن الہمام نے فقہاء متاخرین پر رد کیا جہاں انہوں نے قول امام کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا. یہ کہہ کے رد کیا کہ یہاں ان فقہاء متاخرین کا صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا اس لیے صحیح نہیں، وہاں دیا جاتا ہے جہاں قول امام کی دلیل ضعیف و کمزور ہو. یہاں تو کبھی ہے. تو علامہ کشمیری نے محقق ابن الہمام کے ردے پر ردہ لگایا، اس کا جواب دیا. اتنا کام 20 دن میں، تو معجزہ تو ہے ہی. اب کہاں؟ اب تو فتح القدیر پورا مطالعہ کرنے والے خال ملیں گے. اکا دکا کون کر رہا ہے؟ کوئی مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے جو شامی کا 7 مرتبہ مطالعہ کیا تھا، حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اب کہاں؟ میرے بھائی یہ نہ سمجھو کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے ساتھ خاص تھی اور اب نہیں ہو سکتی. کیا خاص تھی؟ کیا ذات باری تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی؟ ذات باری تعالیٰ کے دینے کے طور و طرق بدل گئے؟ وہ سب وہی ہیں، ہمارے لینے کے طور و طرق بدل گئے، کمی ہمارے اندر آ گئی. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی طالبین و سالکین کو لکھ بھی دیتے تھے اور مجلس میں بھی کہہ دیتے تھے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. تو محنت بھی کرو، مطالعہ کر کے پڑھو، مذاکرہ کرو، تکرار کرو، اسے اوڑھنا بچھونا بناؤ، مگر صحت کی حفاظت کے ساتھ. خبتی نہ بننا بھائی. ہاں، اور اگر تم ایسے لگ گئے کہ صحت نے جواب دے دیا تو پھر تو جو تھوڑا بہت کرتے تھے وہ بھی نہیں ہو سکتا. صحت کی حفاظت، بس وقت ضائع نہ کرو، فضولیات میں مت پڑھو. فضولیات میں پڑھنے سے حضرت ثانی قدس الروح کا ارشاد ہے انسان کا قلب جو ہے اس کا مسخ ہو جاتا ہے، دل مسخ ہو جاتا ہے. لغویات و فضولیات میں نہ پڑھو، وقت ضائع نہ کرو، کام کے وقت کام کرو، آرام کے وقت آرام کرو، پڑھنے کے وقت میں پڑھو. ہمارے ہاں طلبہ ہیں الحمدللہ، کوئی کسی وقت چلا جائے کسی فضول چیز میں مشغول نہیں پا سکتا، یا کام یا آرام. یہ حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت نقل فرمایا کرتے تھے بھائی آتے ہی وہاں جو اعتکاف کے لیے آتے حضرت 2 نصیحت فرما دیتے تھے بھائی، یا کام یا آرام. فضول باتیں نہیں. یہ تو برتن دھلتے ملیں گے، کپڑے دھلتے ہوئے ملیں گے، یا پڑھتے ہوئے ملیں گے، کیا کھاتے ہوئے ملیں گے، یا آرام کرتے ہوئے ملیں گے. کوئی فضول و لغو چیز نہیں، وقت ضائع نہیں کرتے. اس طرح سے پڑھیں. اور ہمارے اساتذہ کرام بھی امانتاً و دیانتاً ان طلباء کو مہمانان رسول کہتے تو ہیں بھائی، سمجھیں بھی. حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو طالب علم کو محسن معاش بھی سمجھو، محسن معاد بھی سمجھو، اور محسن ترقی علوم بھی سمجھو. کتنی جامع بات ہے حضرت کی. اگر یہ طلبہ نہ ہو تو ہم جو یہاں بیٹھے بٹھائے تنخواہ پا رہے ہیں، مشاہرے کا استحقاق ہو رہا ہے، طلبہ نہیں ہوں گے تو در و دیوار کو تو پڑھائیں گے نہیں، اور در و دیوار کو تم پڑھاؤ گے بھی تو محتم تنخواہ تو دے گا نہیں ہے.
مشاہرہ اس لیے مل رہا ہے تنخواہ کہ ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. تو محسن معاش، محسن معاد، یہ صدقہ جاریہ بنے گا. علم انہیں پڑھائیں گے، پھر دوسروں کو پڑھائیں گے اور تیسروں کو پڑھائیں گے. تو اس طرح سے ہماری آخرت بن رہی ہے. ہم چلے جائیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو محسن معاد بھی ہے. اور محسن ترقی علوم ہے. اگر طلبہ نہ ہو تو کون فتح الباری اور یا شروع کا یا متون کا کتابوں کا مطالعہ کون کرے گا؟ اور نہیں کرے گا تو پھر علم کہاں سے آئے گا اور علم کی ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے قوم کی امانت بھی ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہوں بھائی امت پیسہ خرچ کر رہی ہے، اہل انتظام کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے تعلیم و تعلم کا نظام ایسا برپا کریں ایسے خطوط پر کہ ہمارے یہ نونہال اور یہ نئی نسل کے نوجوان اور یہ ہمارے عزیز طلبہ بہترین راسخین فی العلم، محقق عالم، بڑھیا عالم تیار ہوں. ایسے خطوط پر تعلیم و تعلم کا نظام قائم کریں. اساتذہ کرام میں جو جس صلاحیت کا ہو اس سے وہی کتاب پڑھوا میں، وہی مضمون پڑھوا میں، وہی سبق پڑھوا میں. اور اساتذہ کو بھی چاہیے وہی کتاب لیں جب تقسیم کتب کا معاملہ ہو جس کی اپنے اندر صلاحیت پاتے ہوں. ورنہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری ہیٹی ہو جائے گی اور ہم کم درجے کے سمجھے جائیں گے. معاملہ ہمارا اہل انتظام کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ تو امانت کا معاملہ ہے. اگر ہم طلبہ کی حق تلفی کریں گے، محنت کر کے نہیں پڑھائیں گے، صحیح مطالعہ نہیں کریں گے، صحیح تیاری نہیں کریں گے، سمجھانے کی محنت نہیں کریں گے تو ہم ماخوذ ہوں گے اور مجرم ہوں گے. اور یہ تو بڑی خیانت ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ اس مضمون کو نہیں پڑھا سکتے صحیح، اور پھر روا روی اور ظاہرداری میں یا اور کسی مصلحت میں کہ ہم بڑے سمجھے جائیں وہ کتاب اور وہ سبق قبول کر لیں. حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے تو ایسے شخص کو خائن لکھا ہے جو منتظم صلاحیت نہ ہوتے ہوئے طلبہ کا سبق ایسے مدرس کو سونپے کہ جس میں اس کتاب کو مضمون کو پڑھانے کی صلاحیت نہ ہو. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یوں ہی فرماتے ہیں. اور فرماتے جب میں کانپور میں تھا شکایت آئی، تحقیق کی، کتاب بدل دی. ہم سب اسی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اہل انتظام بھی یہی سوچیں، اس مشترک مقصد کے لیے سب کو اپنے اپنے حدود میں اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا ہوگا. اہل انتظام طلبہ کا انتخاب بھی صحیح کریں اور تقسیم کتب بھی صحیح کریں، اور جب کر دیں اور مدرسین بھی اپنے فہم و دانست میں وہی سبق وہی مضمون لیں. اور جب لے لیا تو میرے بھائیوں پھر آستین چڑھا لیں، پائچے چڑھا لیں، ایک ایک لفظ کو حل کرنے کے لیے، الفاظ کو حل کرنے کے لیے اور ایک ایک جملے کو سمجھنے کے لیے مطالب عبارت اور مدلول جملہ صحیح طرح ماسق الہ الکلام سمجھنے کے لیے کتنی ہی شرحیں دیکھنی پڑیں تو دیکھیں. اور جب اس کا انکشاف تام ہو جائے اور واقعی صحیح طرح سمجھ میں آ جائے تو اب طلبہ کو سمجھانے کی بھی محنت کریں. جب ہمارے یہ حضرات ایسے تھے 100% نتیجہ نکل رہا تھا، 100%. آج وہ ہمارے بھائی جان کبھی کہہ دیتے تھے مول صاحب کچھ سونا کھوٹا کچھ سنار. وہ ایسے موقع پہ کہتے تھے، یعنی کچھ تو طلبہ کی کمی، کچھ ہمارے پڑھانے والوں کی بھی کمی ہے. تو اس وجہ سے اہل انتظام وہ بھی اپنے فرائض منصبی ادا کریں اور اساتذہ کرام وہ بھی اپنے فرائض منصبی صحیح طرح ادا کریں، اور طلبہ کی تعلیم مستحکم ہو، مضبوط ہو، اس مضمون کو اچھی طرح سمجھا کے بالکل ان کے دل و دماغ میں اتار دیں، اور ان کے مطالعے کی بھی نگرانی ہو، مذاکرے تکرار کی بھی نگرانی ہو، اور اس کی بھی کہ سمجھا بھی ہے یا ویسے ہی گردن ہلا رہا ہے. میں بعض مرتبہ جب جلال آباد میں تھا وہ زیادہ گردن ہلاتا تو میں نے کہا زیادہ گردن نہ ہلا، پوچھ لوں گا. ہاں ایسے ہی یہاں بھی جو افتاء والے ہوتے ہیں، میں نے کہا زیادہ گردن ہلا رہا تھا بتا. خیر وہ ماشاءاللہ ایسی محنت پر لگ جاتے ہیں. میں نہیں پڑھاتا، پہلے وہ مجھے پڑھاتے ہیں،
رسم المفتی پڑھاتا ہوں، مطالعے کے لیے 1 گھنٹہ دیا ہوا ہے، عبارت خود حل کر کے لاؤ گے، ترجمہ تم لوگ حل کرو گے اور مراد کی تقریر کرو گے، پھر میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اب جب اس کی عادت ان کو ڈال دی جاتی ہے، ماشاءاللہ عادی ہو جاتے ہیں، حل کتاب اور مدلول فہمے کی صلاحیت نکھر جاتی ہے۔ خالی ذہن نہیں بیٹھتا ہمارے ہاں، کوئی تعلیم نہیں بیٹھتا کسی جماعت میں، ہم نے یہی نظام بنایا ہوا ہے، نچلی جماعتوں میں یہی نظام ہے۔ استاد صاحب عبارت پڑھوائیں گے، ترجمہ کرائیں گے، تقریر بھی کرائیں گے، جس سے چاہیں گے۔ باری نہیں مقرر کر دی جیسے جھاڑو لگانے کی باری مقرر کر دیں، وہ جھاڑو تو لگوا لو باری مقرر کر کے۔ اور یہاں اگر تم اس طرح باری مقرر کرو گے تو ایک تو عبارت کی تیاری کرے گا اور وہ جو 9 ہے وہ سب جھاڑو لگائے ہوں گے، ہاں سب صاف کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے محنت۔ جی تم پڑھو، اچھا تم بتاؤ، تم نے بھی اسے مرفوع سمجھا، کیوں ہے مرفوع بتاؤ، اچھا منصوب ہے تو کیوں ہے، مجرور ہے تو کیوں ہے۔ صرف کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، نحو کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، فہم مدلول کا بھی امتحان ہوتا ہے، تو صلاحیت بنتی ہے۔ ہمارے یہاں جلالین شریف کی جماعت، جب یہ تالہ بندی کا زمانہ تھا نا، تالہ بندی تو جانتے ہو، ہم انگریزی نہیں بولتے بھائی، ہمارے اکابر نے انگریز کو تو بہت پہلے نکال دیا، مگر وہ دماغوں میں اب بھی گھسا ہوا۔ ارے بھائی جہاں ضرورت ہو تو سیکھو بھی، سکھاؤ بھی، بولو بھی۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے دارالعلوم کو یہ لکھا تھا کہ منتہی طلباء کو انگریزی سکھائی جائے، اس نیت سے کہ خدمت دین میں کام آئے۔ 7.5 صفحے کی رپورٹ اب تک میرے پاس موجود ہے، ملیشیا سے واپسی پر لکھا تھا۔ بلا ضرورت نہیں بولتے، اور پھر ویسے بھی تو اس میں ثقل ہے، لاک ڈاؤن یہ کتنا ثقیل ہے، اور تالہ بندی دیکھ لو، بالکل ایک دم سہل ہے، بہت آسان۔ اور دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہو رہا تھا، مدارالعلوم میں داخلہ نہیں، مدارس بند۔ ہم نے اس وقت بھی اپنے یہاں طلبہ کو پڑھوا دیا، کوئی نہیں آیا، الحمدللہ پڑھایا۔ اچھا ہاروم جہاں پڑھا کے باغے بھیجتے، اب کہاں بھیجیں، اور اگر یوں چھوڑ دیتے وہ ضائع ہو جاتے۔ میں تمہیں پنجم پڑھائیں گے، وہی اساتذہ پڑھائیں گے، پڑھایا۔ اچھا پھر اس کے بعد میں ششم بھی پڑھائیں گے، اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ ادارے کھل گئے تھے، تو بھیجا ہم نے، ششم پڑھا کے بھیجا۔ ہمارے انہی اساتذہ نے پنجم پڑھایا اور ششم پڑھایا جو 4 تک پڑھاتے تھے۔ کیسے پڑھایا، یہ نہ سمجھو کہ وہ پہلی باتیں اب نہیں ہو سکتی۔ اور پڑھنے والوں نے کیسے پڑھا، جلالین شریف الف سے یا تک درایتاً پڑھائی، اور بعض مدرسین نے تو بعض کتابوں کو 2 مرتبہ پڑھایا، اس لیے کہ ہمارے یہاں 100% حاضری ہے، ناغہ نہیں ہے، نہ مدرس کی نہ طالب علم کی۔ الحمدللہ میں بھی ناغہ نہیں کرتا، اتنا بیمار رہا ہوں میں، اور کام نہیں ہوئے، لیکن افتاء والوں کا سبق نہیں ناغہ ہوا، نہ تمرین ناغہ ہوئی، کسی بھی طرح سے کروں پڑھانا ہے، پڑھا کے تھک جاؤں گا، آ کے لیٹ جاؤں گا، مگر پڑھانا ہے، ناغہ نہیں کیا۔ تو ہمارے طلباء نے جو پڑھا، جلالین شریف پڑھی وغیرہ، ششم، اگلے سال دارالعلوم میں گئے، 10 تھے وہ جلالین شریف کی جماعت میں، 10 کے 10 کامیاب ہوئے، 100% نتیجہ۔ اور انہی میں سے ایک، جتنے مشکات شریف میں داخلہ پانے والے تھے 450 کے قریب تھے، انہی میں سے ہمارے یہاں کے طلباء میں سے ایک اول نمبر آیا، 95 اوسط لایا۔ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تو کچھ ہوں گے، وہاں کا معیار تو ہے بہرحال اس وقت امتحان کے تعلق سے، داخلوں کے تعلق سے، اسی لیے داخلے والے جب وہاں جاتے ہیں تو روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور جب داخلہ ہو جاتا ہے، ارے بھائی تم کہیں کے لیے رو رہے تھے، پتہ چلا وہ دیوبند میں رہنے کے لیے رو رہے تھے، وہ علم کے لیے نہیں رو رہے تھے۔ اگر علم کے لیے روتے تو اب جب تمہیں موقع ملا ہے تو مطالعہ کرو، محنت کرو، مذاکرہ تکرار کرو، پڑھو محنت سے، وہ نہیں کرتے۔ اب نہیں روتے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے علم کے لیے۔ تو میں یہی تجزیہ کیا کرتا ہوں، وہ تو دیوبند میں رہنے کے لیے رو رہے تھے، علم کے لیے اگر روتے تو اب بعد میں زیادہ روتے۔ خیر ہوتا ہے وہاں 10 کے 10 کا داخلہ ہوا، سب اساتذہ دارالعلوم بھی حیران تھے۔ مجھے مولانا مدراسی صاحب نے سلام کہلوایا، ویسے تو میرے استاذ بھی ہیں،
سلام کہنا بھائی ایسا لگتا ہے کہہ دینا کہ اب کے پیر صاحب نے دعا زوردار کر دی. پیر صاحب کہا مجھے ہاں. میں نے کہا میرا سلام کہہ دینا اور کہنا حضرت دعا تو سبھی کرتے ہیں, دعا نہیں ہے اس میں دوا ہے. اور انہیں بتانا کہ یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے جلالین شریف جمل اور ساوی مطالعہ کر کے پڑھی ہے, اور حسامی نامی مطالعہ کر کے پڑھی ہے, اور میبزی عین القضات مطالعہ کر کے پڑھی ہے. اور جب اس طرح عربی شروع سے سمجھ کے پڑھیں گے اور محنت کریں گے تو پھر تو کامیابی ہوگی. اور میں نے کہا ہمارے اساتذہ کرام نے محنت سے پڑھایا ہے. کھانا پوری نہیں ہوتی وہاں, کھانا تو پورا ہوتا ہے, ہاں کھانے میں نہیں کمی ہوتی, ہاں مگر کھانا پوری نہیں ہوتی. سب وہاں اساتذہ کو سب کو حیرت تھی. ایسا نتیجہ کسی مدرسے کا نہیں رہتا کہ ایک جماعت میں جتنے طلبہ ہوں وہ جائیں اور سب کے سب کا داخلہ ہو جائے. ایسا تو ہوگا کسی مدرسے کی جماعت میں سے 3 اچھے طلبہ چلے گئے اور تینوں کا داخلہ ہو گیا, اور پیچھے جو کوڑا کباڑا رہ گیا اسے نہیں بتاتے. محتم یوں کہتے ہمارے یہاں سے 3 گئے تھے, تینوں کا داخلہ ہو گیا, اور پیچھے جو بین بجانے والے انہیں نہیں بتاتے. اور ہم تو کچھ بھی نہیں بتاتے الحمدللہ. ہم نے کہیں کوئی وہ نیٹ ویٹ پہ نہیں دیا, نہ کوئی اشاعت کی نہ تشہیر کی. یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. محنت کریں, محنت کو راحت ہے. جب کریں گے انشاءاللہ آج بھی وہی ثمرات اور وہی نتائج ظاہر ہوں گے. اساتذہ کرام بھی محنت کریں, اہل انتظام بھی اس چیز کا خیال رکھیں, اور ہمارے عزیز طلبہ بھی محنت کریں. اور بھائی گناہ سے بچنے کی بات تو میں نے کہی دی ہے, اس سے بڑھ کے اصلاح کیا ہے. اب تو وہ زمانہ ہے, بزرگوں نے فرمایا بھی ہے اور میں بھی کہتا ہوں, فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کا کوئی اہتمام کر لے اور گناہوں سے بچ جائے, اس سے بڑا ولی کوئی نہیں. آپ لوگ تو فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کا اہتمام, میں نے کہا نا کرنے کے کام کرو, اور بھئی گناہوں سے اجتناب, اور تصوف و سلوک اس کے علاوہ اور کیا ہے. ہم نے ورد و وظیفے کو تصوف و سلوک سمجھ لیا, یہی تصوف و سلوک ہے. میرے پاس پونجی سرمایہ تو بہت کچھ تھا, لیکن میں نے کہا اس وقت میں اس مقصد کی طرف متوجہ کروں جس مقصد کی خاطر یہ مدارس دینیہ کا سلسلہ اور جال پھیلایا گیا اور یہ نظام برپا کیا گیا. میرے بھائیوں, ہمارا سب کا حصہ ہے. ہمارے اساتذہ و مدرسین کرام بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اس بات کو لے, اہل انتظام بھی اور آپ لوگ عزیز طلباء بھی. ہر طرف سے فکر ہوگا, محنت ہوگی بھائی, تبھی نتائج صحیح مرتب ہوں گے. ورنہ اب بہت نظام میں, یعنی نظام کے مطلب اس میں تعلیم و تعلم میں بہت کمزوری آتی چلی جا رہی ہے. اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. بس 9:30 تک ارادہ تھا, آج بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. شاید میں نے جو باتیں کہہ دی ہے ان سے بھی انشاءاللہ نفع فائدہ تو ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں کو ہم سب کے لیے مفید و نفع بخش بنائے اور ہماری صلاح و اصلاح کا ذریعہ بنائے. بھائی میں نے جو بات کہی ہے عمومی طور سے کہہ دی ہے, میں تو یہاں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا, لیکن اس طرح سے تو بات کہنا ہمارے اکابر کا بھی طریق ہے, بزرگوں کا طریق ہے, اور جو کچھ کہا ہے متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے, خدا نخواستہ تنقیص و توہین کے لیے نہیں کہا ہے. بس اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو بھائی عزیز طلبہ، چونکہ ہم لوگوں کو ابھی جانا بھی ہے آگے اور دور جانا ہے، 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہوگی، ڈابھیل پہنچنا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے نفع فائدے کی بات کچھ زیادہ بھی دیر کہہ دی، تو مسافے کی اب ضرورت نہیں ہے. بس میں سلام کر لیتا ہوں آپ سب لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.